نوشاہی دواخانہ و دارالحجامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک معاشرے میں پائی جانے والی ایسی پریشانی جس نے بہت سے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا، جس سے ماں باپ بھی بچوں کے پریشان ہیں اور بچے اور خصوصاً بیٹیاں بہت زیادہ اس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ ہے رشتوں کا نہ ہونا، اچھے رشتے نہ ملنا، رشتوں کا نہ ملنا، شادی کا لیٹ ہو جانا۔ تو اس کے لیے ہم آج روحانی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے معزز سامعین، میں اس حوالے سے اپنے تمام سننے دیکھنے والوں کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ شادی کے لیے مناسب وقت جو ہے اس میں شادی کرنی چاہیے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب اس کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو اچھے رشتوں کا ملنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سیرت نبی اور آپ کی احادیث مبارکہ میں کچھ چیزوں میں ہمیں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں سے اسپیشل جب بیٹی شادی کی عمر کو پہنچے تو اس کی شادی جلدی کرنے کا کہا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، کوئی بندش محسوس ہو رہی رشتوں میں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وظیفہ یا عمل جو کرنا ہے، یہ جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی وہ خود کریں گے۔ موسٹلی وظیفے یا اس کے لیے وظائف پوچھ کر پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ماں یا باپ نہیں کریں گے یہ وظیفہ۔ لڑکا یا لڑکی جن کی شادی نہیں ہو رہی یہ وظیفہ وہ کریں گے۔ تو پہلا وظیفہ ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم کی تلاوت کم سے کم ایک بار روزانہ جو ہے وہ لازمی کریں۔ اولا درود شریف کے ساتھ رب سے دعا بھی کریں سورہ مریم کی تلاوت کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اور اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ عمل جب تک رشتہ آپ کا نہیں ہوتا جاری رکھیں، اس میں آسانیاں بھی ہوں گی اور جو ہے وہ بڑی اس میں جلدی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوسری چیز جو رشتوں میں عموماً رکاوٹ بننے کی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے مطالبات کی ایک فہرست، مطالبات کی ایک لسٹ۔ تو معزز سامعین، اپنی مطالبات کی لسٹ یا چیک لسٹ کو کم سے کم رکھیں۔ ہاں، لڑکے میں یہ دیکھیں کہ وہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، ایسا کوئی عیب نہ ہو، لیکن اس کی اگر آمدن اتنی جتنی توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اتنی نہیں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے نصیب کا اسے کیا دے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اپنی چیک لسٹ جو ہے اس کو تھوڑا نیچے رکھ کر رشتوں کو جو ہے وہ آنے والے رشتوں کو دھتکارا نہ کریں۔ بعد میں پھر جب ایج زیادہ ہو جائے تو پھر رشتے ملنے مشکل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکے کے گھر والے، خصوصاً لڑکے کی بہنیں اور بھابھیاں یا جو خواتین رشتے دیکھنے جاتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ اس لڑکی کی ناک ایسے تھی یا کان ایسے تھے یا آنکھ کوئی ایسے تھی یا اس کا چہرہ بھاری تھا، زیادہ پتلا تھا، زیادہ سمارٹ تھی، زیادہ موٹی تھی، یہ مسئلہ تھا، اس کے چلنے میں ایسا تھا، اس کی اسمائل اچھی نہیں تھی، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ بیٹیوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہ کیا کریں۔ آپ جب کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے آتی ہیں تو سائلین ہمارے پاس آتی ہیں، وہ بچیاں اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ اتنی چھوٹی اور معمولی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ایسا نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ سے ہم بتاتے ہیں اپنے معزز سننے والوں کو جو ہم سے پوچھتے ہیں، اور انشاءاللہ مجرب بھی ہے، بڑا مفید بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ، یا وکیلو، یا جامعو، یا لطیفو، یا اللہ، یا وکیلو، یا جامعو، یا لطیفو، 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ دل جمی کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد اپنے رب سے وہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے رشتہ جو صحیح معنوں میں شادی اور شادی خانہ آبادی جو ہے وہ اس کے جو خوشیوں کا باعث بنے، آپ کو عطا فرمائے۔ والسلام۔ نوشاہی دواخانہ و دارالحجامہ۔